الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے اور اس دنیا میں ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قرآن کریم کے اندر من دون اللہ کا ذکر بہت ساری صورتوں اور بہت ساری آیتوں میں آیا ہے، تو من دون اللہ سے کیا مراد ہے وہ ہم آج دیکھیں گے کہ کیا من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں یا من دون اللہ میں بت کے علاوہ بھی اور کچھ شامل ہے۔ دون اصل میں یہ دان سے بنایا گیا ہے، جس کا ایک معنی کمتر کا بھی ہوتا ہے، کمتر کا بھی ایک معنی ہوتا ہے، گھٹیا بھی ہوتا ہے، مختلف جگہوں میں اس کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کے سلسلے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اسے اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہاں دون آیا ہے، یعنی اگر شرک سے کمتر جو گناہ ہے اسے اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ چونکہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر کوئی آدمی حالت شرک میں ہی مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ شرک کو یہاں بڑا مانا گیا ہے اور دون استعمال کر کے یہاں لایا ہے کہ اس کے علاوہ جو گناہ ہے گویا کہ شرک کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے۔ ہاں، شرک بھی کبائر میں سے ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن چونکہ شرک یہ سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے من دون اللہ کے حوالے سے جو آیا ہے، کیونکہ یہ مخلوقات سب اللہ کے تابع ہے اور سب اللہ سے نیچے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو بھاگیدار جاننا یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو لوگ دنیا میں یا تو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ہی پکارتے ہیں، جس میں قرآن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو دونوں طرح کی آیات ملیں گی، دونوں طرح کی، یعنی ایک میں ہے مع اللہ ہے اور دوسرے میں من دون اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے مع اللہ کا بھی ذکر کیا ہے اور من دون اللہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور بہت ساری جگہوں میں، بہت ساری جگہوں میں من دون اللہ کا لفظ بہت ساری آیتوں میں ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، یہاں اللہ کے ساتھ کہا جا رہا، مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو ایسے شخص کے پاس قیامت کے دن کوئی پروف اور ثبوت نہیں ہوگا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن کافروں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربی، اللہ کے پاس حساب ہے اور کافروں کو وہاں کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، یعنی اللہ کے ساتھ بھی عبادت کرنے سے روکا گیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسروں کو پکارنا یا دوسروں کی عبادت کرنا اس سے بھی روکا گیا ہے۔ تو من دون اللہ کے حوالے سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ من دون اللہ
سے مراد صرف بت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم ہر اس چیز کو داخل کر سکتے ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن سے مرادیں مانگتے ہیں، جن کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اس کو ہم من دون اللہ میں داخل کریں گے، چونکہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے اور ان کے علاوہ جتنے بھی یہ سب باطل ہیں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، کہ یہ جو انتظامات ہے یہ سب اسی کی طرف سے، کیونکہ وہ حق ہے، اللہ رب العالمین حق ہے اور اسی کی عبادت حق اور سچ ہے۔ اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور جس کو بھی لوگ پوج رہے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ گویا کہ حقیقی معبود صرف اللہ ہے اور جھوٹے معبود بہت ہیں۔ ایرو گیرو نتھو خیرو، کس کو لوگ معبود بنا کر کے پوجتے ہیں کہ اس کا شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ من دون اللہ میں عورت بھی شامل ہے، من دون اللہ میں فرشتہ بھی شامل ہے، من دون اللہ میں جن کو بھی لیا گیا ہے، من دون اللہ میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر موقع اور محل سے اللہ رب العالمین نے مثال بیان کیا ہے۔ جہاں لوگ جس کی عبادت کرتے تھے وہاں اللہ رب العالمین نے مثال دے کر کے لوگوں کو بتلایا ہے کہ دیکھو یہ بھی من دون اللہ میں داخل ہے اور یہ بھی من دون اللہ میں داخل ہے۔ قرآن کریم کی چند آیتیں ہم دیکھتے ہیں اور ان میں ہم غور کریں گے کہ یہاں من دون اللہ سے کون مراد ہے، کیا صرف بت ہے؟ پہلی آیت سورہ نساء کی ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں۔ کس کو؟ عورتوں کو۔ إِلَّا إِنَاثًا کا لفظ ہے، پکارنا، مدد مانگنا، یہ سب چونکہ عبادت ہے اور اس میں عورت کو لوگ پکارا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ عورتوں کو لوگ پکارتے ہیں، عورتوں کو معبود سمجھتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے وہ بھاگتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی پر لا کر کے جہنم کے راستے کی طرف لے جائے، تو اس لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر عورت کو من دون اللہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالی کتاب اور حکمت اور نبوت سے نوازے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میری عبادت کرو، مجھے معبود بنا لو۔ اس آیت کے اندر جانتے ہیں کہ نبوت، حکمت اور کتاب کا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہاں انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، یعنی یہاں انبیاء علیہ السلام کو معبود بنا کر کے پوجنا یہ من دون اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کے سلسلے میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ آپ نے ایسا کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں معذرت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو پاک ہے۔ یہاں گویا کہ نبی اور صالحہ کو یہاں یعنی ایک عورت کو بھی الہ بنانے کا ذکر آیا ہے، گویا کہ من دون اللہ میں یہ بھی داخل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جن کے حوالے سے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، کہ لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ دیکھیں اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، ان سے فریاد رسی کرتے ہیں، تو گویا کہ من دون اللہ کے اندر جن بھی داخل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے حوالے سے، انبیاء اور صلاح کے حوالے سے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری جیسے ہیں،
یہاں عباد کا لفظ آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عباد سے مراد نیک آدمی، عبادت گزار. اس کو اگر کوئی پکارے، اس سے کوئی فریاد رسی کرے، اس کی عبادت کرے، تو یہ من دون اللہ کے اندر داخل ہے. عبادنا مثالکم، تمہاری جیسا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے علماء اور درویش کی باتوں کو، جو وہ حرام کا ہے حرام مان لے، اور جس کو حلال کا ہے حلال مان لے، وہ بھی اس کی عبادت ہے، اور یہ بھی من دون اللہ کے اندر داخل ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں لوگوں نے علماء اور درویش اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا. من دون اللہ یہاں آیا، من دون اللہ والمسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. یہاں علماء، پادری، پوپ، یہ سب اس میں داخل ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بلقیس کے سلسلے میں فرمایا ہے. بلقیس، جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ملکہ کسی ملک کا بادشاہ تھی، یا اس ملک کا باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں تھا. تو وہ عورت اور اس کی قوم کے جو لوگ تھے سورج کو پوجتے تھے، سورج کے لیے سجدہ کرتے تھے. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ایک دن ہدہد کو، جو ایک پرندہ تھا، نہیں پایا، تو پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہدہد چونکہ وہاں تھا نہیں، وہ ایک خبر لے کر کے آیا، اور ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتلایا. دیکھیں یہاں من دون اللہ سے کون مراد ہے. ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ سورج کے لیے لوگ سجدہ کر رہے ہیں. اس میں من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں سورج ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر یہ ذکر کیا ہے، اور من دون اللہ سے مراد صرف بت ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وہ چیز آ سکتی ہے جس کو لوگ الہ سمجھ کر کے، معبود سمجھ کر کے پوجا کرتے ہیں. اصل میں یہ مسئلہ اٹھتا وہاں سے ہے کہ چونکہ کچھ لوگ ہیں جو قبر کے پجاری ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پیر کی عبادت کرتے ہیں، یعنی پیر کے پاس جاتے ہیں، ہم وسیلہ بناتے ہیں. یہ اصل میں وسیلہ نہیں بناتے ہیں، یہ اصل میں ان کی عبادت کرتے ہیں. جس طرح سے مشرکین کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. بس یہی عقیدہ ان کا بھی ہے کہ یہ لوگ قبر والے سے جا کر کے فریاد رسی کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نظر و نیاز، رکوع اور سجود، یہ سب عبادت ہے. اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اور عبادت ہم جانتے ہیں کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات ایک انسان چاہے ظاہری طور سے کرے یا کہے، یا باطنی طور سے کہے اور کہے، اس سے اگر اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو وہ عبادت ہے. کل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، کل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال الظاهره والباطنه. جو بھی کام انسان کرتا ہے یا کہتا ہے، چاہے ظاہری طور پر کرے یا کہے، یا باطنی طور پر کہے اور کہے، اس سے اگر اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے تو وہ عبادت ہے. اس لیے من دون اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں اور معبود سمجھ کر کے پوجتے ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، آسمان ہو، زمین ہو، شجر ہو، حجر ہو، پتھر ہو، جو بھی ہو، سب من دون اللہ میں داخل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ وسلم.